آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے سلیمان بن عبد الملک۔ اس کا دور حکومت 715 سے 717 تک ہے، یعنی 2 سال اور کچھ مہینے اس کا بنتا ہے، 2 سال 2.5 سال سمجھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سلیمان بن عبد الملک کو عبد الملک نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے یک بعد دیگرے 2 اپنے بعد خلفاء مقرر کیے، یعنی اس نے کہا کہ پہلے ولید خلیفہ ہوگا اور ولید کے بعد پھر سلیمان خلیفہ ہوگا۔ اب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اس کی تخت نشینی پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور بات میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ولید تھا اس کا بیٹے کا نام تھا داؤد، تو یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا داؤد جو ہے وہ خلیفہ بن جائے اور سلیمان اب خلیفہ نہ بنے۔ تو اس کے لیے حجاج بن یوسف، قتیبہ بن مسلم اور کچھ لوگوں نے حمایت بھی کر دی کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں۔ اس کا جب سلیمان کو پتہ چلا تو سلیمان جو تھا یہ قتیبہ بن مسلم اور اسی طرح حجاج بن یوسف اور جتنے بھی لوگ تھے ان کے شدید مخالف ہو گیا۔ اب جب شدید مخالف ہو گیا تو حجاج بن یوسف تو فوت ہو چکا تھا، لیکن اب قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم یہ زندہ تھے۔ اب تخت نشین جیسے یہ خلیفہ بنا، اس کی بیعت ہوئی، تو اس کے بعد سب سے پہلے قتیبہ بن مسلم جو تھا اس نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس نے اپنا قاصد بھیجا، اور قاصد جو تھا اس کو 2 لیٹر اور بعض لوگ کہتے ہیں 3 لیٹر دے کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ پہلے لیٹر میں اس کو مبارکباد دینی ہے میری طرف سے، لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، پہلے لیٹر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر خلیفہ آپ سمجھیں کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا خط دے دینا۔ دوسرے خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتا اور میں آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب یہ قاصد پہنچا، کہتے ہیں کہ سلیمان کو، اس نے پہلا خط دیا، سلیمان کو غصہ آ گیا تو اس نے دوسرا خط دے دیا، دوسرے میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس نے کہا کہ میں فوج بھیجوں گا اس کی طرف، لیکن کہتے ہیں کہ قتیبہ بن مسلم نے جب لوگوں کو جمع کیا اور اس سے یہ بات کی کہ بھائی یہ خلیفہ سلیمان جو ہے اس کے خلاف بھڑکانے کی لوگوں کو کوشش کی، سارے لوگ مخالف ہو گئے، قتیبہ کے پاس تھوڑے سے لوگ رہ گئے اور ان لوگوں نے اس پر حملہ کر کے قتیبہ کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے کہتے ہیں کہ بچے بیٹے بچیاں جتنے لوگ تھے سب کو شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم جرنیل کا یہ انجام ہوا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر محمد بن قاسم جو تھا اس کو بھی سندھ سے بلا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پہ ایک شخص تھا صالح، اس کا جو بھائی تھا اس کا بھائی جو تھا اس کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے صالح نے محمد بن قاسم کو بھی شہید کر دیا۔ تو اس طرح ان دونوں کا یہ انجام ہوا۔ آگے آتے ہیں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ سلوک۔ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کا گورنر تھا جس نے اسپین فتح کیا طارق بن زیاد کو بھیج کے۔ کہتے ہیں کہ جب سلیمان خلیفہ بنا تو خلافت سے پہلے اس نے موسیٰ بن نصیر کو لیٹر لکھا کہ آپ جو مال غنیمت لے کر اسپین کا آ رہے ہیں، ظاہر اسپین فتح ہوا تھا، وہاں پہ جو بادشاہ تھے ان کے سونے کے بنے ہوئے بے شمار کہتے ہیں تاج ہیں، 27-28، یا بعض اوقات بعض کہتے ہیں 16 تاج تھے، اسی طرح ہیرے جواہرات۔ اسپین تو بہت امیر ملک تھا، تو اس کا سارا خزانہ اونٹوں پہ لدا ہوا۔ یہ موسیٰ بن نصیر آ رہا تھا تو سلیمان نے خط لکھا کہ چونکہ ولید بیمار ہے تو میں جب خلیفہ بن جاؤں تو تم نے تب آنا ہے، ابھی نہیں آنا ہے، اپنی رفتار سلو کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے سلو نہیں کی اپنی رفتار، اور یہ آ کر پہنچ گیا۔ ولید جو تھا اس کا آخری ٹائم تھا، تو ولید نے بڑا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کو لکھ کر دیا کہ تم شمالی افریقہ کے گورنر ہو اور تمہارا بیٹا اسپین کا گورنر ہوگا، لکھ کر ولید نے دے دیا۔ لیکن جیسے ہی سلیمان خلیفہ بنتا ہے تو یہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی آپ نے جو ہے، میں نے جب کہا تھا تو آپ نے اپنی سپیڈ سلو کیوں نہیں کی؟ تو اس پر موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ مجھے تو گورنر ولید نے بنایا تھا،
تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس کی بات ماننی تھی. تو اس کے بعد ان میں کہتے ہیں کہ کافی نوک جھونک ہوئی اور یہ جو تھا سلمان اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن درمیان میں یہ یزید بن مغلب آیا، اس نے کہا جی اس کو آپ قتل نہ کریں. تو اس نے بہت بڑا اس پہ جرمانہ لگا دیا، اس پہ موسیٰ بن نصیر پہ. کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا. اور یہی اتنا بڑا جرنیل جو تھا اس کو بغداد کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ بھیک مانگتے ہوئے پھر دیکھا گیا، یہاں ایسا سلوک کیا گیا. تو اس طریقے سے بڑی بے دردی سے بعد میں غربت کی حالت میں موسیٰ بن نصیر کی بھی موت ہو گئی. تو یہ سلمان کا ان کے ساتھ سلوک تھا. پھر ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ بھائی یہ اس کا جو غلام تھا یا جس نے اسپین فتح کیا تھا، طارق بن زیاد، اس نے کہتے ہیں ایک بہت خوبصورت میز تھا. تو اس کی جو میز کی جو پائے تھے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے. ایک پایا جو تھا یہ طارق بن زیاد نے ہٹا دیا، اس کی جگہ پیتل کا لگا دیا. تو اس کی وجہ سے بھی بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ سلمان نے پوچھا اس کا چوتھا پایا کدھر ہے، یہ تو تانبے کا بنا ہوا ہے. تو اس پہ بھی جھگڑا ہوا. بہرحال یہ بات کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن تاریخ دانوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں یزید بن مغلب. دیکھیں ہم مغلب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا جرنیل تھا جس نے خاص کر خارجیوں کے خلاف بڑی کارروائیاں کی، بہت بہادر انسان تھا. اور یہ پہلے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھا، بعد میں جب عبد الملک خلیفہ بنا تو اس کے ساتھ آیا. ولید کے دور میں حجاج بن یوسف نے مغلب کو یہ خارجیوں کے خلاف بھیجا اور اس کی مدد کرتا رہا اور اس نے خارجیوں کا خاتمہ تقریباً کر دیا تھا. اب یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا یزید تھا. یزید بن مغلب جو تھا یہ بڑا شدید مخالف تھا قتیبہ بن مسلم کا. تو جیسے ہی قتیبہ بن مسلم شہید ہوتا ہے تو یزید بن مغلب آ کر سلمان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ خراسان کا گورنر بنا دیں. تو سلمان اس کو خراسان کا گورنر بنا دیتا ہے. اور یہ یزید بن مغلب جب خراسان کا گورنر بنتا ہے تو یہ بہت سارے علاقوں کو فتح بھی کرتا ہے. ہم اب تھوڑی سی اس کی سلمان بن عبد الملک کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں سرسری ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب یزید جو ہے خراسان کا گورنر بنا تو اس کے بعد ہم اس کی دو طرح کی فتوحات ہیں. ایک طرف رومی علاقوں میں اس کی فتوحات ہیں اور دوسری طرف یہ خراسان اور اس کے پہلے رومی علاقوں میں ایک ان کا جرنیل تھا مسلمہ اور دوسرا عباس. انہوں نے یہ روم کے علاقوں میں یہ قلعہ سوریہ اور عباس نے قلعہ اردولیہ کو فتح کیا. رومیوں کے بہت بڑا لشکر تھا، ان دونوں نے مل کر اس کو بھی شکست دی اور بہت سارے علاقے فتح ہو گئے. اسی طرح عبدالعزیز بن ولید کی فتوحات. عبدالعزیز جو تھا اس نے مسلمہ کے ساتھ مل کر یہ ترک جو علاقے ہیں یہ جدھر افغانستان ہے اس کے ساتھ یہ جتنے علاقے یہ ترک ہیں ان پر حملہ کیا اور کئی قلعے ان کے فتح کر لیے. اسی طرح سکالیہ پر بھی اسی کے دور میں قبضہ ہوتا ہے. اسی طرح کہکستان کا علاقہ جو ہے یعنی یزید بن مغلب میں نے آپ کو بتایا یہ جرجان تبرستان کو فتح کرنا چاہتا تھا. یہ دونوں شہر فارس اور خراسان کے درمیان میں واقع تھے اور کفار کے قبضے میں تھے. یزید نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے جرجان پر چڑھائی کی. جرجان تک پہنچنے کے لیے کئی دور دراز اور پہاڑی علاقے بھی تھے. یزید نے جرجان کو بھی فتح کیا اور اس سے فتوحات کا اپنا آغاز کر کے ترک علاقوں کے کئی علاقے اس نے فتح کیے. اسی طرح جرجان فتح کیا، تبرستان کی مہم روانہ کی اور بحیرہ پر بھی اسی کے دور میں قبضہ ہو گیا سلمان بن عبد الملک کے دور میں. آگے ہم آتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں قسطنطنیہ پر ناکام حملہ. یہ قسطنطنیہ جو تھا یہ رومی سلطنت کا کیپٹل تھا اور یہ قسطنطنیہ بہت ہی پرانا علاقہ تھا اور یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کے تین طرف سمندر تھا اور یہ اونچائی پر تھا اور سمندر کے اندر بہت بڑی ایک زنجیر باندھی ہوئی تھی، کوئی جہاز اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا. اور قسطنطنیہ جو تھا اونچی جگہ پہ تھا، بڑے بڑے فاتح آئے لیکن اس کو فتح نہیں کر سکے.
قسطنطین ایک بہت بڑا ان کا رومیوں کا گزرا ہے سپہ سالار، اس کے نام پہ انہوں نے اپنے ہیرو کے نام پہ قسطنطنیہ اس کا نام رکھا تھا۔ تو سلیمان کے دور میں خلیفہ سلیمان جو تھا، اس کو لیو نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور اگر میں قسطنطنیہ کا حکمران بن گیا تو میں آپ کو خراج دوں گا، لہٰذا آپ آ کے حملہ کریں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا، جس میں سلیمان خود بھی اس میں فوج میں شامل ہوا، اس کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا۔ انہوں نے جب حملہ کیا تو لیو جو تھا اس کو کسی طریقے سے رومیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح وہ مسلمانوں سے بدل گیا، اور مسلمان جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ یہ لیو ہمیں کوئی راستہ دے گا، کوئی جاسوسی کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو یہ قسطنطنیہ ٹھنڈے علاقے میں تھا، بیچ میں برف باری شروع ہو گئی، موسم انتہائی ٹھنڈا ہو گیا، اور ایک بہت بڑی مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ تباہ ہو گئی، اور پھر یہ اس کا سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا داؤد جو تھا وہ بھی پھنس گیا۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے پھر بڑی حکمت عملی سے اور فوج روانہ کر کے اس فوج کو پھر نکالا ہے وہاں سے۔ تو یہ جی حالات ہے۔ آگے آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولیعہدی۔ اب ایسا ہے کہ سلمان بن عبد الملک جو تھا، اس کی عمر کہتے ہیں کہ 45 سال کے قریب تھی، تو یہ بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہوا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کسی کو ولی عہد بنا لیں، جس طرح عبد الملک نے بنا لیا تھا۔ تو اس کا کئی لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ ولی عہد منتخب کر دینا۔ تو اس نے یہ سرزمین کنسرین میں یہ جو تھا 99 ہجری میں اس نے وفات پائی ہے۔ وفات سے پہلے اس نے کہا کہ کاغذ لے کر آؤ، اور کاغذ پر اس نے جب اپنے بیٹے کا نام لکھنے لگا تو ایک بزرگ وہاں پہ موجود تھے، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھا اس کا قریبی کزن تھا اس کا، تو اس کا نام لکھ دیا۔ اس طرح سلیمان بن عبد الملک فوت ہو گیا، اور اس نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ تو یہ سلیمان کا دور ہے۔ سلیمان کے دور میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، اس نے بڑے بڑے جرنیلوں کو بے عزت کیا ہے۔ اگر یہ ایسا نہ کرتا تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یہی موسیٰ بن نصیر جو تھا، جس نے اسپین فتح کیا، وہ اس کو مجبور کیا گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے۔ اسی طرح محمد بن قاسم کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا، قتیبہ بن مسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو اس کا دور حکومت جو ہے کوئی خاص اس کی کارکردگی نہیں رہی۔ صرف اس کا ایک کارنامہ ضرور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص کو اس نے خلیفہ منتخب کیا۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے اس کا دور حکومت 717 سے شروع ہوتا ہے 719 تک۔ سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ سلمان بن عبد الملک کا کزن تھا، اس کے والد کا نام عبدالعزیز تھا۔ اس کو ولید نے گورنر مقرر کیا مصر کا، اور یہ عمر بن عبدالعزیز جو تھا اس نے شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ کہتے ہیں کہ روزانہ یہ سوٹ پہنتا تھا، اور یعنی اس کا باپ گورنر تھا، تو اس لیے اس کی پرورش بھی اسی طریقے سے ہوئی، بالکل بادشاہوں کی طرح۔ اور بعد میں اس کو جب مدینے کا گورنر بنایا گیا، تو مدینے کا گورنر جیسے ہی بنا ہے، عمر بن عبدالعزیز جب بڑا ہوا تو ولید نے اس کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ تو اس نے وہاں پہ علماء کرام کی ایک مجلس مقرر کی، کہا کہ میں اگر غلط کام کروں تو ایک شخص سے کہا کہ آپ مجھے کہا کریں کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جو کام بھی کرتا تھا بالکل صحیح طریقے سے انصاف سے کام لیتا تھا، اور اس طرح ہو گیا کہ مدینہ کے اندر کوئی تشدد نہیں ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ آ کر مدینہ اور مکہ میں حجاز کے علاقے میں رہنے لگے۔ حجاج بن یوسف نے کہا ولید سے کہ جتنے باغی ہیں وہ سارے کے سارے جی مدینے ادھر چلے جاتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز اس کی وجہ سے ہماری ریاست خراب ہو جائے گی۔ تو ولید نے اس کو بعد میں معزول کر دیا۔
اب آتے ہیں اس کا خلیفہ بننا، اور سب سے پہلے یزید، اور اس سے پہلے یہ نامزدگی کو مسترد کرنا۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، سلمان کے کفن دفن سے یہ فارغ ہوا، اس نے سارے لوگوں سے جمع ہو کر کہا دیکھیں جی، سلمان نے مجھے تو خلیفہ بنا دیا ہے لیکن میں نہیں مانتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ مجھے بتائیں، کیا میں خلیفہ بننے کے قابل ہوں؟ کیا آپ مجھے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں جی۔ تو بعد میں پھر اس نے، جب لوگوں نے اس کی بیعت کی تو تب اس نے کہا ٹھیک ہے میں خلیفہ بنتا ہوں۔ اب یزید بن محلب کی گرفتاری کس طرح ہوتی ہے؟ یزید بن محلب میں بتا چکا ہوں کہ یہ خراسان کا گورنر تھا، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، پتہ چلا اس کے پاس بے شمار مال غنیمت ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو لکھا کہ یہ مال غنیمت جو ہے آپ لے کر آئیں۔ اس نے معمولی سا ایسا بھیج دیا، تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کیا کیا، یزید بن محلب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے کہا اللہ سے ڈرو، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے۔ تو یزید بن محلب جو تھا اس نے آگے سے وہ مال نہیں پیش کر سکا، تو اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح جراح بن عبداللہ کی معزولی، آگے ہم پڑھتے ہیں جراح بن عبداللہ کی معزولی کس طرح ہوتی ہے۔ یہ جب یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کیا گیا تو عراق کے گورنر جرجان کا اس کو نیا والی مقرر کیا گیا، اور یہ وہاں پہ گورنر تھا۔ جب جراح بن عبداللہ خراسان کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے نئے والی کو رہا کر دیا، اور یعنی جو پہلے وہاں کا والی تھا اس کو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ آپ مال غنیمت بھیجیں، یزید بن محلب کی تھا وہ نہیں بھیج سکا تھا، تو یہ جو جراح بن عبداللہ نے جا کر اس کو رہا کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا کہ جراح ذمیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اچھا ایک اور چیز کہ یہ جراح بن عبداللہ جو تھا، یہ جو لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں ان سے بھی جی یہ جزیہ لے لیتا تھا، یعنی ایک آدمی ایک کلمہ پڑھ کے کہتا تھا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو یہ کہتا تھا نہیں جی آپ تو اس وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں کہ آپ سے ہم ٹیکس نہ لیں، کیونکہ غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا تھا، تو یہ مسلمان ہونے کے باوجود ٹیکس لیتا تھا۔ پھر بعد میں اس نے یہ شرط رکھی کہ جو مسلمان ہوگا تو وہ اپنا ختنہ کرائے گا، جو ختنہ نہیں کراتا تھا تو اس کو جا کر چیک بھی کرتے تھے۔ یہ بات عمر بن عبدالعزیز کو بڑی ناگوار گزری، تو اس نے جراح بن عبداللہ کو معزول کر کے اس سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، تو تم کس چیز کا ٹیکس لیتے ہو؟ تو اس طریقے سے اس کو بھی معزول کر دیا، اور نامزدگی کو مسترد کرنا یہ میں بتا چکا ہوں۔ پھر آگے آتے ہیں اصل چیز کی طرف۔ یہ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کا بیٹا تھا، حضرت عمر کی پوتی کا بیٹا تھا۔ اور پھر آگے آتے ہیں اس کی جو بیوی تھی عمر بن عبدالعزیز کی، اس نے جب خلیفہ بنا اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کے گلے میں یہ جو ہار ہے، اس کے گھر میں عبد الملک کی بیٹی تھی، عبد الملک کی بیٹی تھی، یعنی سلمان کی بہن اس کے گھر میں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ہار آپ نکال کر بیت المال میں جمع کر دو، اگر ایسا نہیں کرتی ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت قیمتی ہار تھا، لیکن اس نے جا کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ پھر اس نے غصب شدہ جتنی جائیدادیں تھیں بنو امیہ کے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوتا، اس نے کہا کہ آپ سب نے ان جائیدادوں کو ان کے اصل مالکوں کو واپس کرنا ہے۔ لوگوں نے مخالفت کی، اس نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں ایک ایک جائیداد ان کے متعلقہ لوگوں تک نہ پہنچا دوں۔ تو پھر باغ فدق کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ فدق ایسی جگہ تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیچھے ذکر کر بھی چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ فدق کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں تھا۔ پھر بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو حضرت علی ان کے استعمال میں تھا، لیکن جیسے ہی بنو امیہ کی گورنمنٹ بنتی ہے یہ باغ فدق کو پر قبضہ کر لیتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر معلومات کرتے ہیں یہ کس کی ملکیت تھی، تو ان کو واپس کرتے ہیں۔ پھر عمال کا معاوضہ، جتنے بھی عمال ہوتے تھے
کوئی والی تھا، جو بھی تھا، ان سے ایک ایک بات پر اس کرتے تھے. کوئی ظلم ہوتا تو ان کا باقاعدہ ان کو سزا دیتے تھے. پھر آگے بیت المال کی اصلاح. بیت المال کو بنو امیہ والوں نے اپنی ذاتی پراپرٹی بنا لیا تھا. حضرت عمر جو تھے انہوں نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس نے کہا یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس میں سے لوگوں کے وظائف مقرر کیے، غریبوں کی مدد شروع کی، یتیموں کی مدد شروع کی، اور کہا کہ کوئی شہزادہ، کوئی شاہی خاندان کا شخص بیت المال کی جو دولت ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. پھر ذمیوں کے ساتھ سلوک. جو ذمی ہوتے تھے یعنی غیر مسلم اور جو نئے مسلمان ہو جاتے تھے موالی، ان کی بھی انہوں نے جی کہا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا یا کسی بھی انسان کو برابر ہوگا. اس لیے جس نے اگر ذمی کو بھی قتل کیا تو باقاعدہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. تو اس طریقے سے انہوں نے ان کی بھی حفاظت کی. پھر اسلام کی تبلیغ. اسلام کی اس نے تبلیغ کی. پہلے اس طرح تھا کہ لوگ اسلام کی تبلیغ انہوں نے بنو امیہ کے دور میں انہوں نے چھوڑ دی تھی. انہوں نے کہا یہ مسلمان تو تب ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکس نہ دینا پڑے، لیکن اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس کلیکشن کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا اسلام کی اس نے تبلیغ کی. وہ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ترک تھے اور بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. پھر انہوں نے اخلاق اور اصلاح کا کام بھی کیا. لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور اسی طریقے سے نماز کے وقت اس نے کہا کہ بس کاروبار بند ہوگا، تو اس نے یہ کام بھی کیے. پھر تبرہ کا اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے تبرہ کا. تبرہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے جتنے بھی خلیفہ تھے امیر معاویہ کے بعد، یہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا اس کے آخر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور جتنے یہ لوگ تھے حضرت علی کی آل اولاد ان پر لعن طعن کرتے تھے خطبے میں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو خاتمہ کریں. انہوں نے جمعے کے خطبے کے آخر میں آج کل بھی دیکھتے ہیں ان اللہ، وہ کس طرح آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ اللہ عدل و احسان کا کس طرح ہے، ان العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. اس نے کہا کہ آخر میں یہ والا شامل کریں خطبے میں، کسی پہ لعن طعن یا تبرہ آپ نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے ختم کر دی. وہاں سے آج تک جمعے کے خطبے میں آخر میں یہی پڑھتے ہیں. پھر رفاع عامہ کے انہوں نے بے شمار کام کیے. نہریں کھدوائیں، مسجدیں تعمیر کروائیں، اور اسی طریقے سے غیر مسلم جہاں جہاں تھے ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا تھا ان کا بھی ازالہ کیا گیا. پھر وفات ان کی جو ہوتی ہے، ان کی وفات ایک غلام ہوتا ہے. یہ سارے شہزادے جو ہیں بنو امیہ کے، وہ کہتے ہیں جی اس نے ہم سے جائیدادیں لے لی اور اس طریقے سے کام خراب ہو گیا. تو انہوں نے 1000 درہم دے کر ایک ان کا غلام تھا اس کو کہا کہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے زہر پیا تو اس کا اثر شروع ہوا. اس نے غلام کو بلایا، اس نے کہا ہاں جی آپ سچ بولے. اس نے کہا جی اس طرح مجھے پیسے دیے گئے. اس نے کہا فوراً وہ 1000 درہم جا کر بیت المال میں جمع کرو، بیت المال میں جمع کرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ. تو اس غلام نے پھر پیسے ادھر جمع کیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ اس کا اثر ہوا اور یہ اسلام کا عظیم خلیفہ اگر کچھ سال اور زندہ رہتا تو بالکل اس نے خلفائے راشدین کی طرح سارے نظام کو ٹھیک کر دیا تھا، اور اس طرح زہر کے اثر سے یہ شہید ہو گئے. تو یہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، اور اس کے سیرت اور کارنامے میں بیان بھی کر چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، اور کہتے ہیں کہ اپنے دور میں بڑے بڑے مسئلے بڑے بڑے عالموں سے حل نہیں ہوتے تھے اور یہ حل کر دیتے تھے. اور کسی محفل میں یہ جاتے ہیں تو اس کی باتیں لوگ سنتے تھے. بہت علم رکھتے تھے کیونکہ مدینہ میں رہے تھے، تو مدینہ جو تھا علم کا مرکز تھا. وہاں پہ کئی صحابہ کرام جو تھے ان سے بھی انہوں نے سیکھا. اور سادگی اتنی تھی کہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب تک یہ کام کرتے تھے سلطنت کا تو موم بتی یا دیا جلتا رہتا تھا. جیسے ہی کام ختم کرتے اس کو پھونک مار کے بند کر دیتے، کہتے بس جی اب ریاست کا تیل استعمال نہیں ہوگا. اس حد تک
تک، اور کہتے ہیں کہ بالکل بھی ان کی ایک لونڈی تھی، وہ کہتی ہے جی کہ آپ ہر روز گھر میں دال پکتی ہے، تو ان کی بیوی نے کہا جی خلیفہ خود بھی یہی کھاتے ہیں، یعنی بالکل سادی اور سادہ زندگی گزارتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پہ پیون، حالانکہ چاہتا تو بیت المال بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری اتنی تھی، کہتے ہیں کہ رات کو کوئی دیر تک یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، اور یہ انہوں نے خلافت کا یہ نظریہ پیش کیا کہ بھائی وہ شخص خلیفہ بنے جو عوام کی بہتر خدمت کر سکے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور آخر میں فرائض منصبی اور اس نے بڑے بہترین طریقے سے، یعنی کچھ ہی عرصہ اس نے حکومت کی، لیکن لاجواب حکومت کی۔ تو یہ تھا جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیریڈ، اور اس سے پہلے سلمان بن عبد الملک کا پیریڈ، یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو بتایا۔ تو یہ آج کا جی چیپٹر بھی اختتام ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ سارے نوٹس میں آپ کو لکھا تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔